إله إلا الله لا إله إلا الله. غالب ہے اس وقت کفر دنیا میں اور اسلام دنیا میں مغلوب ہے. ایسے حج اور ایسے عمروں پہ ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے. ایسی عبادت کی آزادی پہ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے. آزادی تو انگریز نے بھی دی ہے. انگریز کو ہندوستان سے بھگانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں؟ پھر انگریز نے 100 سال حکومت کی نا ہندوستان پہ, تو اپنے بڑوں سے پوچھیں اس وقت بھی گورنمنٹ کی طرف سے مسجد میں آنے پر کوئی پابندی, بولو بھائی, نہیں تھی. کوئی پابندی نہیں تھی. بلکہ حقیقت میں تو اب جتنی پابندیاں اتنی بھی نہیں تھی اس وقت. اب پھر بھی تھوڑی پابندی, آدمی مسجد میں آتے ہوئے ڈرتا ہے کوئی دھماکہ نہ ہو جائے. اس وقت زیادہ آزادی تھی انگریز کے دور میں. داڑھی رکھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی. انگریز نے عدالتوں میں مسلمانوں کے لیے اسلامی قوانین جاری کیے ہوئے تھے. سارے آئینی قوانین 100% شریعت کے مطابق. انگریز جج یہ کہتا تھا میرے پاس جو مسلمان آئے گا وراثت کا جھگڑا لے کے, طلاق اور نکاح کے مسائل لے کے, 100% شریعت کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں, حتیٰ کہ انگریز کی عدالت میں یہ قانون تھا کہ مسلمان جب انگریز کی عدالت میں آتے تو انگریز مسلمان علماء سے فتویٰ لے کے ان کے مطابق فیصلہ کیا کرتا تھا. اس کے باوجود ہمارے علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کیا. بتاؤ کیا یا نہیں کیا؟ ہمارے بڑوں نے انگریز کو مار کے نکالا ہندوستان سے. کیا خرابی تھی انگریز میں بھائی؟ امن بھی قائم تھا, دھماکے بھی نہیں ہوتے تھے, کرفیو بھی نہیں لگتا تھا انگریز کے دور حکومت میں, اسلامی احکام پہ آزادی بھی تھی. لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء نے انگریز کی حکومت کو قبول نہیں کیا, کیونکہ انگریز کے زیر سایہ رہنا, اسلام انگریز کی اور اہل یورپ کی حکومت اور طاقت میں پلے, یہ ذلت اسلام برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے علماء کا مطالبہ تھا حکومت ہماری ہوگی اور ہم تمہیں مذہبی آزادی دیں گے, تمہارے ٹکڑوں پہ ہم پلیں گے, پلنے والے نہیں ہیں. تو میرے بھائی اپنے نظریات کو درست کریں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, تاکہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس سورہ فتح ہی میں غالب کرنے والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے ساتھی دیے ہیں وہ اس مشن میں کو کامیاب بنانے کے لیے جیسی صفات ہونی چاہیے کسی میں, یہ ساری صفات ان میں موجود ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے میں نے بھیجا ہے وہ مقصد انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا, کیونکہ والذین معہ, محمد کے ساتھ جو لوگ مل کے کام کر رہے ہیں, اس مشن کی تکمیل کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی 2 صفات ایسی ہیں کہ یہ صفات کسی کے ساتھیوں کو نصیب ہو جائیں تو وہ اس مشن کو کامیاب بنا کے چھوڑتے ہیں, دین کو غالب کر کے چھوڑتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اسلام دشمنوں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت ہی, بولو بھائی, رحم دل. یہ 2 صفات دی گئی ہیں اور یہ 2 صفات ہی کی برکت سے اسلام دنیا میں, بولو بھائی, غالب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دینے والا, اس سے بڑا اسلام کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے کیا؟ اور اس امت میں, اس ملک میں کوئی خیر ہو سکتی ہے جس میں 12-13 کروڑ لوگوں کے متفقون علیہ نبی کو گالی دی جاتی ہو اور اس کو ایشو بنا کے میڈیا پہ لایا جاتا ہو, ایسے مولویوں کو ٹیلی ویژن پہ بٹھایا جاتا ہو جو اس کی گالی دینے والے کی حمایت کر رہے ہوں. آپ حیران ہوں گے میڈیا کے تبصرے سنیں, 4 بچوں کی ماں, بار بار 4 بچوں کی ماں پہ کو پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے, 4 بچوں کی ماں کو. تو بچوں کی ماں کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میرے 4 بچے ہیں. توہین کرنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے تھا. اور یہ آواز اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو افغانستان میں ہزاروں بچے یتیم ہو گئے امریکہ کی دہشت گردی کی بنیاد پہ, اس کے خلاف انہوں نے کبھی نہ میڈیا پہ آواز اٹھائی نہ کسی اخبار میں ان کو اس کے خلاف مضمون آیا, اور ترس آ رہا ہے تو 4 بچوں کی ماں پہ آ رہا ہے. میرے بھائی ایسی ذلت ہم برداشت نہیں کر سکتے.
مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، نافرمان ہو سکتا ہے، مگر اپنے سامنے اپنے دین و مذہب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت، یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں، عدالت میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے۔ ہم ان منحوس عدالتوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ان کو راستے دے رہے ہیں امریکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر رہی ہے، اس پر 100 دفعہ 1000 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں، اور واضح لفظوں میں ان حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے بے غیرت اور اتنے دیوس نہیں ہیں کہ کوئی ہمارے سامنے محمد کو برا بھلا کہے اور ہم کسی پولیس والے کے پاس جا کے اس کی رپورٹ لکھوائیں۔ ایسی بے غیرتی انشاءاللہ ہم سے کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ایسی زبان کو کاٹنا اور ایسے شخص کو قتل کرنا، خدا کی قسم اس سے بڑی نیکی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے قرآن نے نبی کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے معاملے میں ایسے احکام دیے ہیں، اتنا حساس ہے اسلام اس معاملے میں کہ قرآن کے الفاظ ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ فرمایا تم ان کافروں کے بڑوں کو گالی نہ دو، اگر تم نے ایسا کیا تو کہیں یہ بھی تمہارے پیغمبر کو اور تمہارے رب کو گالی دینا نہ شروع کر دیں۔ اپنے آپ کو، اپنے پیغمبر کو گالی سے بچانے کے لیے ہماری زبانوں کو قرآن نے روک دیا کہ ان کے بڑوں کو بھی برا گالی نہ دو، دو گے تو کہیں وہ بھی نہ دے دیں۔ ہماری زبان کو ہمارے دین نے کیوں روکا ہے؟ تاکہ ہم ذریعہ اور سبب بھی نہ بن جائیں۔ ہماری زبان اگر بند ہے، آج تک نہیں دیکھا ہوگا کبھی ہم نے ہندوؤں کے بڑے کو بیٹھ کر یہاں گالیاں دی ہوں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ وہ جو تھے، جو مرضی تھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جنتی جہنمی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے روحانی پیشواؤں پہ کبھی کارٹون نکالے ہوں، کبھی آئے اسلامی مسلمانوں کے اخبار میں، کبھی ہندوؤں کے جو بڑا تھا وہ کیا تھا اس کا، وہ گیتا جس نے لکھی ہے، کبھی دیکھا مسلمانوں نے اس کے خلاف کوئی کارٹون شائع کیا ہو اخباروں میں؟ کبھی سنا کسی نے؟ ہماری زبانیں ہمارے مذہب نے بند کی ہیں تاکہ ان کی زبانیں نہ کھلیں، ہماری زبانیں بند ہوں اور وہ کارٹون بھی شائع کرتے رہیں، اور جب چاہیں آج جس کو امریکہ کا ویزا چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دے، اس کو راستہ فراہم کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ مسلمانوں میں وبال کیوں آیا؟ آج ہر جگہ یہی تبصرے میڈیا پہ، قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میڈیا پہ آنے والے جاوید غامدی جیسے لوگ بکے ہوئے، دیکھو کسی کے باپ کو گالی دی جائے اور وہ سزا رکوانے کی کوشش کر رہا ہو، لوگ ایسے اولاد سے بائیکاٹ کرتے ہیں کہ تیرے باپ کو گالی دی ہے اور تو بار بار ایس ایچ او سے جا کے درخواست کر رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بار بار عدالت سے جا کے درخواست کر رہا ہے، تو تیرا کیا لگتا ہے؟ تیرے تو باپ کو گالی دی ہے اس نے۔ مجھے کسی شخصیت سے واسطہ نہیں ہے، لیکن جاوید غامدی جیسے اور ان جیسے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جائے اور تحفظ کے لیے بیٹھ کے دلائل دے رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ اس کی دلیل ہے کہ ان بے ایمانوں کے دل میں ایمان، سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا ان کے دلوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا بڑے بڑے کافروں کی، مگر جن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجب کی تھی، گستاخیاں کی تھی، برے القاب کہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس ملک کی اہم ترین
جو قرارداد مقاصد ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کی منافی کوئی قانون بولو بھائی نہیں بنے گا، یا تو صاف اعلان کرو کہ اسلامی ملک نہیں ہے تاکہ ہم بھی بغاوت کا اعلان کریں، پھر ہم ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی جیسا سمجھیں، اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام کے نام پہ بنا تھا، تو میرے بھائی پھر اس ملک میں انشاءاللہ ہم نہ صحابہ کی گستاخی ہونے دیں گے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو اپنے گھر میں بیٹھ کے جو کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارے کان ایسی گندگی سے محفوظ ہونے چاہیے۔ کسی نے گالیاں دینی ہے، اس کا ایمان اور دین ہی گالیاں ہے، وہ اپنے مندر میں جائے اور اپنے عبادت خانوں میں جائے، جو چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض، اس کا مذہب گند ہے، اس کے مذہب گالی دیے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جو چاہے کرے۔ لیکن بیچ سڑک میں کھڑے ہو کر 10 آدمیوں کے سامنے ہمارے کان اگر کسی کو سنیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، جو ہمارے جن سے عقیدت ہمارے ایمان کا جزو ہے، تو میرے بھائی انشاءاللہ پھر ہم ایف آئی آر نہیں کٹائیں گے۔ یہ عزم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جو حضرات عزم کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے ایف آئی آر کٹوائیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم اپنی جو ہمارے بس میں ہوا انشاءاللہ ہم اس سے انتقام لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی جان سے اگر ہاتھ دھونا پڑ جائے تو میرا خیال ہے اس سے بہترین سودا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آج میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے اس مسئلے کہ یہ واجب القتل بھی ہے یا نہیں۔ بعض کہہ رہے ہیں یہ قانون کا غلط فائدہ لوگ اٹھائیں گے اگر اس کو باقی رکھا جائے۔ توہین رسالت پہ سزا ہے، پھانسی ہے، اگر اس قانون کو باقی رکھا جائے تو مبصرین کا کہنا یہ کہ اس قانون کا بہت سے لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیے، پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے جس کا لوگ غلط فائدہ نہ اٹھاتے ہوں؟ کوئی ہے ایسا قانون؟ سارے قانون ایسے جس کا غلط ہی فائدہ اٹھتا ہے، صحیح فائدہ تو اٹھتا ہی نہیں۔ آج تک کسی قانون کے بارے میں یہ بات نہیں ہوئی کہ اس کا غلط فائدہ اٹھایا جائے گا لہذا اس کو ختم کیا جائے۔ توہین رسالت کے بارے میں یہ بحث اٹھائی جا رہی ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے استعمال ہی نہیں ہو رہا، استعمال ہو تو پھر صحیح غلط کی بات ہو نا۔ آج تک اس ملک میں بتاؤ کسی نے نبی کو گالی دی ہو اور کوئی ایسا واقعہ ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہو؟ بتاؤ بھائی، ایک بھی ایسا نہیں ہے، حالانکہ گالیاں درجنوں نے دی ہیں۔ ایک بھی ایسا تاریخ میں نہیں ملے گا جس کو پھانسی دی گئی ہو اس بنیاد پہ کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو۔ قانون کا استعمال ہی نہیں ہو رہا، غلط استعمال تو بعد میں ہوگی، استعمال تو ہو قانون۔ قائد اعظم کو گالی دینے پر پابندی ہے، علامہ اقبال کو گالی دینے پر پابندی ہے، فوراً سزا ہو جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے تو آپ دنیا میں مشہور بھی ہو جائیں گے اور آپ کو امریکہ کا ویزا بھی مل جائے گا، طیارے میں باہر روانہ فرمائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قائد اعظم کو گالی دینا کوئی اچھا کام ہے، گالی کسی کو بھی دی جائے برا ہی کام ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کے بانی کو گالی دیں یا شاعر مشرق کو گالی دیں بری بات ہے، مگر ان کے لیے قوانین ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوانین نہیں ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ قائد اعظم جیسا مرتبہ تو دے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم۔ بتاؤ آج اگر قائد اعظم کو گالی دی جاتی تو کیا سارا میڈیا اس طرح سے حرکت میں آتا اور باہر بھجوانے کی کوشش کی جاتی اس کو؟ تو میرے بھائی اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں۔ ہم حکومت کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے، صرف اس بنیاد پر کہ اس ملک میں اسلامی جمہوریہ کا لفظ ڈلا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ صرف اس بنیاد پر کہ یہ ملک لیا گیا تھا کس نام پہ؟ اسلام کے نام پہ۔ اگر حکومت ہمیں یہ باور کرا دے کہ یہ اسلامی نہیں ہے، تمہاری مولویوں کی غلط فہمی ہے، یہ ملک سیکولر ہے، تو میرے بھائی پھر اس کا ذمہ دار حکومت ہی ہوگی، پھر یہ امریکہ اور پاکستان ہمارے لیے برابر ہے۔ ہندوستان کو توڑنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہماری تہذیب اور ہندوستان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں بھی وہی قوانین یہاں بھی وہی قوانین، تو میرے بھائی پاکستان علیحدہ بنانے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ بتاؤ مجھے۔ نقصان ہوا، اس کا فائدہ تو کوئی نہیں۔ دونوں ملک متحد ہوتے، کتنی بڑی طاقت دنیا میں ابھرتی، معاشی لحاظ سے کتنا مضبوط ہوتے، عسکری لحاظ سے مضبوط ہوتے، تو
جب بنایا اس بنیاد پہ گیا کہ ہمیں ایک ٹکڑا چاہیے جہاں ہم اپنے دین کو غالب کریں گے، تو میرے بھائی پھر اس کی رعایت بھی کرنی چاہیے۔ یہ کیسا غلبہ ہے کہ نبی کو گالی دی جائے اور پورا میڈیا حرکت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے دشمن کو۔ تو یہ سزا خدا نخواستہ اگر پھانسی کا جو قانون ہے یہ اگر قانون سے نکال دیا گیا تو انشاءاللہ فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہم ویسے ہی پھڑکا دیں گے انشاءاللہ اسے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا انشاءاللہ ہم اس کو عدالت تک جانے کی مہلت اپنی، اگر جائے گا تو اپنی ٹانگوں پہ چل کے انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ یہ بات آگے نشر بھی کریں، پھیلائیں آگے، تاکہ سارے ملک کی ساری عوام کا یہی عقیدہ ہو، تو انشاءاللہ پھر یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل قدر عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ کتاب کا نام بڑا زبردست اور کتاب اس سے بھی زیادہ زبردست۔ اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والا، گالی دینے والا، کافر ہو یا مسلمان ہو، اس کی توبہ بھی قبول عند اللہ ہوگی، مگر ہمارے ہاں اس قتل کے معاملے میں توبہ قبول نہیں۔ گرفتار ہونے کے بعد 1000 دفعہ توبہ کرے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، فرمایا اس کو قتل کیا جائے گا، موت کی گھاٹ اتارا جائے گا اسے۔ اس لیے کہ میرے بھائی ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں تو وہ اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہمیں اس میں شکوک و شبہات ہوں۔ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اور تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ترین پیغمبر ہیں، ہمیں اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی کے والد کو گالی دے اور یہ غصے میں آئے، یہ سفر سے آئے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ابا یہ ہیں یا کوئی اور ہے، تو تردد ہوگا، اس کو پتہ نہیں میں سزا بھی دوں یا نہیں دوں، ہو سکتا ہے یہ میرے ابا نہ ہو، میں 20-25 سال کے بعد آ رہا ہوں، تھوڑا سی شکل بدل گئی ہو، لیکن جس کو یقین ہوگا یہ میرے ہی ابا ہیں، کسی اور کے ابا نہیں ہیں، یا میرے ابا کوئی اور نہیں ہے، یہ میرے ہی ہیں، اس کو تردد نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی کافر کو نبی علیہ السلام کی رسالت میں شبہ ہو سکتا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شبہ، ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد ان تمام انسانوں میں، فرشتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی شخصیت دنیا میں نہیں گزری اور نہ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو گواہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ گواہی کسے کہتے ہیں؟ عدالت میں جو گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہی کھڑا ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو، تبھی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کا مطلب جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، 100% یقین ہو۔ ہمارے کلمے کا جز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھے بغیر مسلمان نہیں ہوتا انسان۔ میں گواہی دیتا ہوں، گویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی کا مطلب میں نے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے اتنا یقین جیسے آنکھوں سے دیکھنے والے کو یقین ہوتا ہے۔ میرے بھائی کسی ہندو کو یقین نہیں ہوگا آپ کی رسالت پر، کسی عیسائی کو یقین نہیں ہوگا، مگر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں افضل الخلائق ہونے کا ایسے یقین ہے جیسے کسی شخص کو دیکھنے کے بعد یقین ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے گالی اور آپ کی شان میں کیسے توہین کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی برداشت کر رہا ہے تو یہ اس کے بے ایمان ہونے کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان ظالم اور غاصب حکمرانوں سے ہماری جان چھڑائے۔ بظاہر لگتا نہیں ہے کہ چھوٹے گی جان، آئی بات سن میں، ہمارے اعمال کی سزا یہ جو ہم ہمارے اوپر ووٹ انہیں کو دیتے ہیں جا کے، پھر تھوڑے دیر میں جا کے جب الیکشن ہونے کے ادھر چھپے لگا کے آئیں گے، پھر وہ بن گیا تو پھر کہہ رہے ہیں مارتا ہے، لطیفے بنا رہے ہیں پھر، اور جناب پوری قوم کو کھا گیا پتہ نہیں۔ یہ جو ہم کی چینی اور آلو ٹماٹر 100 روپے کلو جو پہنچ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں پہنچ رہے کہ ٹماٹر اگ نہیں رہا ہے زمین سے، ٹماٹر پہلے سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے، آلو پہلے سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ سارے ہمارے صدر صاحب نے اور یہ ہمارے جو بڑے بڑے حکمران ہیں، انہوں نے باہر سے قرضے لے لے کے اتنی جیبیں بھری ہیں کہ وہ IMF والے جو ورلڈ بینک جو قرضہ دیتے ہیں وہ مانگ رہے ہیں واپس، اب وہ دے سکتے نہیں ہیں تو ٹیکس لگا لگا کے چیزوں کی قیمتیں 6 گنا بڑھا دی ہیں۔ کم وقت کو ٹیکس بھی پھر بھی قرضے میں ادا نہیں کرتے، چلو اتنے ٹیکس لگا دیا تو قرضہ تو ادا کرو، وہ پھر اس میں سے بھی 1/3 جا رہا ہے، 2/3 اپنے پیٹ میں جا رہا ہے۔ یہ حالات ہے میرے بھائی، یہ
إلا الله لا إله إلا الله